نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق اللہ العظیم۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام قابل احتشام بزرگوں، دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کریم کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے ہمیں اپنی یاد کا موقع عطا فرمایا۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ مالک کی کائنات مجھے حق بیان کرنے کی، آپ کو حق سننے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ عزیزان گرامی، میرے رب نے فرمایا قل، اے میرے محبوب آپ فرما دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو فاتبعونی، پس آؤ میری پیروی کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت فرمائے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ اے میرے محبوب آپ فرما دیجئے، اگر یہ لوگ اللہ سے محبت کرتے ہیں تو تمہاری پیروی کریں، اگر یہ تمہاری اطاعت میں آ جائیں گے تو میں ان سے محبت بھی کروں گا اور ان کے گناہوں کو بخش دوں گا۔ سبحان اللہ۔ حضرات میرے نبی نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میری محبت اس کے دل میں اس کے ماں باپ، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ نہ ہو جائے۔ تو ثابت یہ ہوا کہ محبت رسول ایمان کی جان ہے، لہذا محبت رسول کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ رات میرے آقا جب ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو وہاں یہودی بڑے رہتے تھے، میرے آقا بھی وہاں پہنچ گئے۔ قربان جاؤں اس دھرتی پر جس دھرتی کو میرے آقا کے قدموں کی برکت سے یہ شان نصیب ہوئی کہ ساری دنیا والے مدینہ مدینہ کرتے ہیں۔ آشکیویں نی سولی تے چڑھ جاندے، آشکیویں نی سولی تے چڑھ جاندے، سولی چار دی تاک دیدار لیے، قربت وچ بھی رستہ ہن بے شک، شان وکھری پر انتظار دیے، اور نہ تن من دن قربان کیتا، اور نہ تن من دن قربان کیتا، جلک ویکھ لئی جنا سرکار دی ہے اور دی پھلاں نو کتھے نصیب ناصر، عظمت جڑی مدینے دے خار دیے، چمن والے تاجے شبا مانگتے ہیں، یہ پیاسے برستی گدا مانگتے ہیں، مگر مصطفیٰ کے گدا جو ہے ناصر مدینے میں اپنی قضا مانگتے ہیں۔ زمانے بھر کے ہر رشتے سے کٹ جانے کو جی چاہے، تیری گلیوں کے زخموں سے لپٹ جانے کو جی چاہے، مدینے جا کے میں کیوں آ گیا واپس یہاں مولا، مدینے میں ابھی ناصر پلٹ جانے کو جی چاہے۔ سبحان اللہ۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ مثنوی شریف میں لکھتے ہیں کہ ایک چونڈی جنگل میں بیٹھ کر روتی ہے اور کہتی ہے کاش کوئی وقت آتا میں بھی مدینہ شریف جاتی، حضور کا روضہ دیکھتی، پھر دل میں خیال آیا کہ تو ایسے ہی تڑپ رہی ہے، منزل دور ہے تو مدینہ شریف کیسے جا سکتی ہے، راستے میں کئی ندیاں، کئی نالے، کئی پہاڑ تیرے پر نہیں کہ اڑ کر چلی جائے۔ پھر خالق کائنات کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے اے خالق کائنات
تو بے نیاز ہے، اب میں کیا عرض کروں تیری بارگاہ میں۔ پھر زاروں کے تار رونا شروع کر دیا، پچھلی رات میں دل دے کھوتے، پچھلی رات میں دل دے کھوتے، بھر کے اکھیاں دی جوگ جو لینا، کلا بیٹھ کے رو لینا باغت سوی، اتھرو پلکاں دے اندر پرو لینا، کلا چھوڑ دے نا وہاں دل والا، باقی بوہے تے باریاں ڈھا لینا، ناسوں جدو حضور دی یاد آوے، کلا بیٹھ کے رج کے رو لینا۔ سبحان اللہ، یا رسول اللہ، یا علی، زندہ اللہ، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، یا نبی، غلام ہیں غلام ہیں، ہم کے غلام ہیں، رسول میں محتبی کے عشق مصطفیٰ۔ زندہ۔ جب چونٹی عشق مصطفیٰ میں ڈوب کر روئی تو قدرت نے آواز ماری ہے، چونٹی رو نہیں، رونا بند کر دے، تمہارا رونا ہماری بارگاہ میں پسند آ گیا ہے، مقبول ہو گیا ہے۔ عرض کی مولا کریم کیسے مقبول ہو گیا ہے؟ سامان سفر کوئی نہیں، جانے کی سہولت کوئی نہیں، سفر دور ہے، میں مجبور ہوں۔ قدرت نے آواز ماری ہے، چونٹی تو میرے محبوب کی عاشق ہے، اور میں نے محبوب کی عاشقوں کا دل کبھی نہیں توڑا۔ آنکھیں کھول، تمہارے نزدیک جو کبوتر دانے کھا رہا ہے، یہ کوئی جنگل کا کبوتر نہیں، بلکہ میری جان کی شہر مدینہ کا کبوتر ہے۔ جلدی کر، اس کے قدموں سے نپٹ جا، جڑ کر مدینہ شریف ہو جائے گا۔ تو بھی اس کے قدموں کی برکت سے مدینہ شریف یار کے روزے پر پہنچ جائے گی۔ دار مرشدہ خانہ کعبہ، دار مرشدہ خانہ کعبہ، کہ حج ضروری کریے، تقوی رکھ محبوبہ والا، کہ چل دوارہ بلیے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے آقا جب ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو ایک یہودی سرکار کی شان و شوکت دیکھ کر برداشت نہ کر سکا، تعصب پر مذہب کی یاد میں سرکار کی شان میں گستاخیاں کرنے لگا، دن رات سرکار کی گستاخیاں کرتا، بے ادبیاں کرتا۔ اس یہودی کی ایک بیٹی تھی، اللہ تعالیٰ کی شان دیکھو، وہ حضور کا نور برا چہرہ دیکھ کر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی۔ کہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ زندوں سے مردے اور مردوں سے زندے نکال دیتا ہے۔ ابو جہل سرکار کا کتنا بڑا دشمن تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے بیٹے پر کرم فرمایا اور وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ سارے مسلمان ابو جہل پر لعنت کرتے ہیں اور اس کے بیٹے اکرمہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں۔ ابو لہب سرکار کا کتنا بڑا دشمن تھا، اتنا بڑا گستاخ، اتنا بڑا بدنصیب کہ اللہ تعالیٰ نے پوری صورت تبت یدا ابی لہب وتب نازل فرما کر اس کے جہنمی ہونے کی تصدیق فرما دی۔ مگر اللہ تعالیٰ کی شان دیکھو، اس ابو لہب کی بیٹی سبیہ حضور کا نور بھرا چہرہ دیکھ کر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی، اور وہ یہودی سرکار کی بارگاہ میں دن رات گستاخیاں کرتا ہے، بے ادبیاں کرتا ہے۔ بچی نے جب حضور کا نوری نوری مکھڑا دیکھا تو بھی ساختہ کہنے لگی، تیرا جھوٹوں والا نہیں، اور تیرا انور دیکھ کر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی۔ تیرے سونیا دل وچ رکھیا ہے، تیرے سونیا دل وچ رکھیا ہے، اسا پوچھی مورت کوئی نہیں، تو مل گیا ہے تیری ذات سوا کوئی اور ضرورت کوئی نہیں۔ تیرے سامنے بیٹھ کے تکدا رہا، تیرے سامنے بیٹھ کے تکدا رہا، تیری دل دی ضرورت کوئی نہیں، تیرے ناصر شادی دار سوا ہر بچنے دی صورت کوئی نہیں۔ جب رات کا ٹائم ہوتا ہے، بچی میرے آقا پر درود و سلام پڑھتی ہے، لیکن بد نصیب باپ سرکار کی شان میں گستاخیاں کرتا ہے، بے ادبیاں کرتا ہے۔ ایک دن بچی نے کہا، ابو آپ کو پتہ ہے حضور اللہ کی آخری سچے رسول ہیں، ٹھیک ہے آپ ان کا کلمہ نہیں پڑھتے تو نہ پڑھیں، لیکن ان کی شان جو گستاخیاں کرنا، بے ادبیاں کرنا اور گالیاں دینا یہ آپ کو زیب نہیں دیتا۔ یہودی نے سنا تو غصے میں آ گیا، غصے میں آ کر بیٹی کو برا بھلا کہنے لگا۔ بچی ڈر کی وجہ سے نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی،
میلاد النبی زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد پیچھے بیٹھ تھوڑا پیچھے جب رات کا ٹائم ہوتا ہے بچی میرے آقا پر درود و سلام کرتی ہے، لیکن بد نصیب باپ سرکار کی شان میں گستاخیاں کرتا ہے، بے ادبیاں کرتا ہے۔ ایک دن بچی نے کہا ابو آپ کو پتہ ہے حضور اللہ کے آخری سچے رسول ہیں، ٹھیک ہے آپ ان کا کلمہ نہیں پڑھتے تو نہ پڑھے، لیکن ان کی شان میں گستاخیاں کرنا، بے ادبیاں کرنا یہ آپ کو زیب نہیں دیتا۔ یہودی نے جب یہ سنا تو غصے میں آ گیا، غصے میں آ کر بیٹی کو برا بھلا کہنے لگا۔ بچی ڈر کی وجہ سے خاموش ہو گئی۔ بچی نے کہا ابو آپ میرے والد ہیں، وہ اور تو کچھ نہیں کہتی، لیکن اتنا یاد رکھو فاطمہ کا بابا اللہ تعالیٰ کا محبوب ہے، اور اللہ تعالیٰ کے محبوبوں کی بے ادبی کرنا کہ اللہ تعالیٰ کی بے ادبی کرنا ہے، پہ خیال کرنا کہ حسنین کریمین کے نانا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں نہ جانا، اللہ تعالیٰ کی گرفت میں نہ جانا۔ وہ یہودی تھا، اللہ تعالیٰ کو مانتا تھا، لیکن حضور کا منکر اور گستاخ، ان چیزوں کا وہ قائل نہیں تھا۔ کہنے لگا جب اسے اللہ کا آخری نبی مانتا ہی نہیں تو پکڑ اور گرفت میں کیسے آ سکتا ہوں۔ بچی سمجھ گئی کہ میرا باپ سرکار کی شان میں گستاخیاں کرنے سے باز نہیں آ رہا، بےادبیاں کرنے سے باز نہیں آ رہا۔ بچی نے خالق کائنات کی بارگاہ میں دعا کی، اے خالق کائنات تو میرے باپ کو کسی ایسی مصیبت میں گرفتار کر تاکہ تیرے محبوب کی بے ادبی سے باز آ جائے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ماں باپ کے لیے رحمت کی دعا کرو، لیکن یہ بچی اپنے باپ کی مصیبت کے لیے بد دعا کر رہی ہے۔ کیوں؟ یہ بتانا چاہتی ہے کہ لوگوں ماں باپ بعد میں ہے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت پہلے ہے۔ حضرات میرا عشق و وجدان کہتا ہے وہ بچی تھی صرف باپ کی مصیبت کے لیے بد دعا کر سکی، اگر بیٹا ہوتا تو ہو سکتا تھا بے ادبی کے نتیجے میں باپ پر ہاتھ اٹھا دیتا۔ حضرات علامہ سیوطی لکھتے ہیں جب بدر کی لڑائی ہوئی تب بکر سرکار کے سپاہی تھے، آپ کا بیٹا عبد الرحمن ابو جہل کا سپاہی تھا۔ 6 ہجری کے بعد آپ کا بیٹا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ ایک دن دونوں باپ بیٹا بیٹھے باتیں کر رہے تھے کہ حضرت عبد الرحمن نے عرض کی بابا میرا آپ پر ایک احسان ہے۔ صدیق اکبر نے فرمایا بیٹا یہ کیا کہہ رہے ہو؟ احسان اولاد کے نہیں ہوتے، احسان والدین کے ہوتے ہیں۔ عرض کی ابو آپ سنا تو صحیح، آپ تسلیم کریں گے کہ میرا واقعی آپ پر احسان بنتا ہے۔ صدیق اکبر نے فرمایا اچھا بیٹا بتاؤ۔ عرض کی ابو آپ کو یاد ہوگا بدر کی لڑائی میں آپ سرکار کے سپاہی تھے، میں ابو جہل کا سپاہی تھا۔ جب لڑائی شروع ہوئی آپ کئی مرتبہ میری تلوار کے نیچے آئے، لیکن میں نے آپ کو باپ سمجھ کر چھوڑ دیا، قتل نہیں کیا۔ صدیق اکبر نے سنا تو جلال میں آ گئے، فرمایا بیٹا مجھے اللہ کی عزت کی قسم اگر تو میری تلوار کے نیچے آ جاتا تو میں تمہیں بیٹا سمجھ کر نہ چھوڑتا بلکہ سرکار کا دشمن سمجھ کر قتل کر دیتا۔ تھوڑے پر تھوڑی جگہ چلتے تھوڑے چلتے تھوڑے ادھر مہربانی مہربانی
ختم نبوت زندہ باد تاجدار ختم نبوت میرے آقا کی بارگاہ میں ابو قحافہ حاضر ہوئے. سرکار نے فرمایا ابو قحافہ آج کیسے آنا ہوا؟ عرض کی آقا آج تو حد ہو گئی، مجھے ابو بکر نے تھپڑ مارا. جتنے لوگ کھڑے تھے کہنے لگے ابو بکر یہ کر نہیں سکتے، ابو بکر یہ کر نہیں سکتے. سرکار نے فرمایا چلو ابو بکر کو بلاؤ. جناب سیدنا صدیق اکبر حاضر ہوئے، ہاتھ باندھے سر جھکائے کھڑے ہیں. سرکار نے فرمایا ابو بکر باپ کو مارا؟ چپ. دوسری بار محبوب نے پھر فرمایا ابو بکر باپ کو مارا؟ چپ. تیسری بار محبوب نے فرمایا بولتا کیوں نہیں، باپ کو مارا؟ صدیق اکبر نے سر اٹھایا تو آنسو کے قطرے داڑھی پر گر رہے تھے. عرض کیا کہا باپ کو کو تلوار پکڑے اور میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دے یا کٹوا رہوں گا، پر باپ کی آگے بولوں گا نہیں. اسے تو مجھے کاٹ ڈالے مار ڈالے پر آپ کے بارے میں بات نہ کرے. حضور آج اس نے آپ کے بارے میں بات کی، میرے ہاتھ میں تلوار نہیں تھی، ورنہ آج باپ کی گردن کٹ دی تو میں ڈاکہ کو بتاتا. ہمارے نزدیک صرف وہ بندہ بچے گا وہ نبی پاک کا وفادار ہوگا. سب نبی ہم سب نبی ہم سب نبی. آج بھی میرے بابا جی دی، آج بھی میرے بابا جی دی، آج بھی میرے بابا جی دی. ادھر صدیق اکبر نے یہ بات فرمائی، ادھر اللہ تعالیٰ نے صدیق اکبر کی تائید کے لیے قرآن مجید کی آیت نازل فرما دی. لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ. اے میرے محبوب آپ نہیں پائیں گے ایسی قوم جو ایمان رکھتی ہے اللہ پر اور قیامت کے دن پر، پھر وہ محبت کرے ان سے جو مخالفت کرتے ہیں اللہ کی اور اس کے رسول کی. وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ، چاہے وہ مخالفین ان کے فرزند ہو، ان کے باپ ہو یا ان کے بھائی ہو یا ان کے خاندان والے. أُولَٰئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ، یہ وہ لوگ ہیں جن کا دلوں پر اللہ نے ایمان نقش کر دیا ہے. حضرات پکا اور سچا مومن وہ ہے جو اپنے خاندان والدین سے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے. اگر اللہ اور اس کا رسول ایک طرف ہو، اس کا پورا گھرانہ ایک طرف ہو، اصلی اور کھڑے مومن کی پہچان ہی یہ ہے کہ وہ اپنا خاندان چھوڑ دے گا، اپنے والدین چھوڑ دے گا، مگر اللہ اور اس کے رسول کا دامن نہیں چھوڑے گا. تو بات یہ کر رہا تھا کہ یہودی کی بیٹی نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی اے خالق کائنات تو میرے باپ کو کسی ایسی مصیبت گرفتار کر تاکہ تیرے محبوب کی بے ادبی سے باز آ جائے. جب بچی نے عشق مصطفیٰ میں ڈوب کر دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے اس بچی کی دعا اسی وقت قبول فرمائی. رات کو یہودی سویا، صبح اٹھا تو اندھا ہو چکا تھا، آنکھوں کا نور غائب ہو چکا تھا. اب یہودی روتا ہے، چیختا ہے، کہتا ہے بیٹی میری آنکھوں کا نور غائب ہو گیا ہے، میں نبیتا ہوں، ہو گیا ہوں، میری آنکھیں درد سے پھٹ رہی ہے. بچی نے کہا ابو میں کہتی تھی نا کہ اللہ تعالیٰ کے محبوبوں کی بے ادبی نہ کیا تھا، نہیں تو اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں آ جائے گا. یہودی کہنے لگا بیٹی میں رو رہا ہوں تو تانے دے رہی ہے، جلدی کر کوئی حکیم بلا، کوئی طبیب بلا تاکہ مجھے آرام آ سکے. مدینہ شریف کے کئی حکیم آئے، کئی طبیب آئے، لیکن کسی کی دوائی نے اثر نہ کیا. حضرات دوائیاں اثر کرتی بھی کیسے؟ وہ جسمانی بیماری نہیں تھی، وہ روحانی بیماری تھی. اب یہودی دن رات چیختا ہے، روتا ہے. جب وہ روتا ہے تو بچی بھی باپ کی مصیبت دیکھ کر رو پڑتی ہے. ایک دن بچی نے کہا ابو میں نے سنا ہے مکہ پاک میں ایک حکیم آیا، میں نے سنا ہے
مدینہ شریف میں ایک حکیم آیا، اس کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے بڑی شفا رکھی ہے کہ جو بھی جاتا ہے پہلی سلائی سے ہی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ بچی نے کہا ابو میں نے اس حکیم کی بڑی شور سنی ہے، اگر کہو تو آزما کر نہ دیکھ لیں۔ یہودی نے کہا اتنا قابل حکیم ہے تو جلدی کر میرے لیے دوائی لے آ۔ بچی دیرے سے اجازت لے کر چلی، مدینہ شریف پہنچی، سرکار کے آستانے پر پہنچی، کیا دیکھا کہ فاطمہ کا بابا مزمل کی چادر تان کر دوپہر کے وقت قلولہ فرما رہا ہے، سرکار آرام فرما ہے، جگایا نہیں کہیں بے ادبی نہ ہو جائے۔ پھر دل میں سوچنے لگی کہ میں گھر جا کر باپ کو کیا جواب دوں گی، میں تو ابو سے وعدہ کر کے آئی تھی کہ حکیم صاحب سے آپ کے لیے دوائی لے کر آؤں گی۔ حضور آرام فرما ہے، جگایا نہیں بے ادبی نہ ہو جائے۔ کافی دیر سوچتی رہی، آخر میں جب جانے کا پروگرام بنایا تو اس کی نگاہ حضور کے نالین پر پڑی، اس نے حضور کا جوڑا اٹھایا، کون سا جوڑا جس کے بارے میں مولانا حسن رضا خان سامنے بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سر پٹکنے کو مل جائے گا نال پاک حضور، پھر کہے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہے۔ بچی نے حضور کا جوڑا اٹھایا اور حضور کے قدموں سے لگنے والی مٹی کچھ کے دوپٹے کے پلے میں باندھ لی۔ بچی جب حضور کے قدموں سے لگنے والی مٹی گھر لے کر پہنچی تو باپ نے پوچھا بیٹا حکیم صاحب سے ملاقات ہوئی؟ عرض کیجیے پوری ہوئی۔ یہودی نے کہا بیٹا حکیم صاحب بیٹی حکیم صاحب نے کیا کہا ہے؟ عرض کی ابو جی حکیم صاحب نے دوائی دی ہے اور کہا کہ اللہ تعالیٰ پہلی سلائی سے ہی شفا دے دے گا، اللہ تعالیٰ پہلی سلائی سے ہی شفا دے دے گا۔ یہودی نے کہا بیٹی اتنا قابل حکیم ہے، یقین تو نہیں آتا۔ بچی نے کہا ابو اس میں پریشان ہونے والی کیا بات ہے، ابھی پریکٹیکل کر لیتے ہیں، ابھی تجربہ کر لیتے ہیں۔ بچی نے سرمدانی سے سرمچو نکالا اور حضور کے قدموں سے لگنے والی مٹی سرمچو پہ لگا کر جب اندھے باپ کی آنکھوں میں ڈالی اس کی آنکھیں روشن ہو گئی اور جوڑے انال جو خاک لگے پھر خاک کری خاک کے شفا ہوگی، پھر چلنے سے چین نصیب ہو گئے اور شاعر کی مست ہوا ہوگی، جسے کل مخلوق کری بس ہوگی اور جو عجزی ہے ابتدا ہوگی، اتنی دیر کا عہدہ خیالہ میں ناصر نہیں کوئی نماز ادا ہوگی۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ، زندہ باد۔ یہودی کیا کہ روشن ہو گئی، یہودی بڑا خوش ہوا، ہاتھ اٹھا کے بیٹی کو دعا دینے لگا، پھر حکیم کو دعائیں دینے لگا کہ اللہ تعالیٰ اس کا بھلا کرے کہ جس کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے اتنی شفا رکھی ہے کہ پہلی سلائی سے ہی اتنا نازک مریض ٹھیک ہو گیا ہے۔ پھر کہنے لگا ویسے بیٹی یہ حکیم آیا کہاں سے ہے؟ عرض کی مجھے سنا ہے مکہ پاک سے ہے۔ اچھا بیٹی ویسے یہ حکیم مہنگا تو بڑا ہوگا، فیس کتنی لی ہے؟ عرض کی یہ پوری دوائی کے کوئی پیسے نہیں، فیس بھی زندہ۔ اچھا بیٹی پھر مجھے اس کا نام بھی بتا، اس کا کلینک بھی بتا، میں جا کر اس کا شکریہ ادا کر کے آتا ہوں۔ بچی نے کہا ابو میں ڈرتی ہوں کہ حکیم کا نام سن کر اسے گالیاں دینا شروع کر دے گا۔ یہودی کہنے لگا بیٹی کل تو پاگل تو نہیں ہوگی، بھلا میں ایسے بابرکت حکیم کو گالیاں کیوں دوں گا کہ جس کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے اتنی شفا رکھی ہے؟ بچی نے کہا ابو میں جانتی ہوں، میں تیری فطرت سے واقف ہوں، تو باز نہیں آئے گا۔ یہودی نے کہا بیٹی فکر نہ کر، میں گالیاں نہیں بلکہ اس کا شکریہ ادا کروں گا۔ بچی نے کہا ابو سننا ہی چاہتے ہو تو سنو کہ دوائی نہیں تھی بلکہ اس نبی آخر زمان کے قدموں سے لگنے والی مٹی تھی، اس کی بارگاہ میں تو دن رات گستاخیاں کرتا ہے، بے ادبیاں کرتا ہے۔ یہودی نے جب یہ سنا تو غصے میں آ گیا، بیٹے کو برا کہنے لگا بیٹی تیرا بیڑا غرق، تیرا ستیہ تو نے میرے ساتھ کی زیادتی کیوں کی؟ بچی نے کہا یہ کیا کہہ رہے ہو؟ زیادتی نہیں بلکہ مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں میرے نبی کے صدقے آنکھوں کا نور عطا فرمایا ہے۔ یہودی کہنے لگا
یہی تو وجہ تھی، میں تو وسیلے کا قائل ہی نہیں تھا، میں تو لوگوں سے کہتا تھا کہ معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچا نبی نہیں، یہ بے اختیار ہے، ان کے پاس مت جانو، یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ اب لوگ مجھے دیکھ کر کہیں گے ہمیں روکتا تھا، خود کو تکلیف ہوئی ہے تو نبی کے پاس دوڑے ہو، خود کو تکلیف ہوئی ہے تو نبی کے پاس دوڑے ہو، کیا کہنے خود کو تکلیف ہوئی ہے تو نبی کے پاس دوڑے ہو۔ یہودی کہنے لگا آپ لوگ مجھے دیکھ کر کہیں گے کہ ہمیں روکتا تھا، خود کو تکلیف ہوئی ہے تو نبی کے پاس دوڑے ہو۔ بچی مجھے اندر رہنا برداشت ہے لیکن نبی کے وسیلے کا اقرار نہیں کر سکتا۔ یہودی نے چھری اٹھائی، دائیں آنکھ میں مار کر دائیں آنکھ کا ڈیلا نکال کے زمین پر رکھ دیا۔ جب دوسری آنکھ نکالنے لگا تو اللہ تعالیٰ کی قدرت سے پہلی آنکھ کا آنا، پہلی آنکھ کا ڈیلا اڑ کر آنکھ میں آ کر فٹ ہو گیا۔ جب دوسری آنکھ کا ڈیلا نکال کے رکھا، پہلی کا نکالنے لگا تو اللہ تعالیٰ کی قدرت سے دوسری آنکھ کا ڈیلا صحیح سلامت ہو گیا، دوسری آنکھ صحیح سلامت ہو گئی۔ یہودی نے 3 بار آنکھیں نکالی، تینوں بار اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ٹھیک ہوتی گئی۔ چوتھی بار نکالنے لگا تو بچی نے کہا ابو کیا تو 1000 بار بھی نکال لے تو نہیں نکلے گی؟ کہا وہ کیوں؟ تو کہا میں عرض کی میرا نبی اتنا لجپال اور سخی ہے، جو چیز دے دے پھر واپس نہیں لیتا۔ میرا نبی اتنا لجپال اور سخی ہے، جو چیز دے دے پھر واپس نہیں لیتا۔ یہودی چوتھی بار نکالنے لگا تو قدرت کی طرف سے آواز آئی بد نصیبا ہم نے تمہیں یار کی قدموں سے لگنے والی مٹی کے صدقے آنکھوں کا نور عطا فرمایا ہے، مگر تو ہے کہ آنکھیں بھی نکال رہا ہے۔ جب یہودی نے قدرت کی آواز سنی کہ یہودی کی دل کی دنیا بدل گئی، یہودی کی چیخیں نکل گئی، یہودی کی چیخیں نکل گئی۔ بچی نے کہا ابو اب کیا ہے، روتا کیوں ہے؟ کہا بیٹی اس نبی کی بارگاہ میں دن رات گستاخیاں کرتا تھا، بے ادبیاں کرتا تھا، اللہ تعالیٰ نے اسی نبی کے صدقے آنکھوں کا نور بھی عطا فرمایا ہے اور جہنم سے آزادی دے کے جنت کا ٹکٹ بھی عطا فرمایا ہے۔ بیٹی جلدی کر میرے گھر میں پٹکا ڈال، مجھے مجرموں کا گھسیٹ کر لے کر جا تاکہ پتہ چل جائے جو نبی کا گستاخ ہو اس کا یہی حال ہوتا ہے۔ بچی نے کہا ابو آمینہ کا لال کو سیاسی لیڈر نہیں، کو دنیا کا سلطان نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں رحمت کا تاج پہنا کر بھیجا ہے۔ وہ گالیاں دینے والوں کو دعائیں دیتا ہے، وہ پتھر مارنے والوں کو سینے میں لگاتا ہے، وہ کوڑا پھینکنے والوں کو دعائیں دیتا ہے۔ ابو تو نے میرے آقا کو قریب سے دیکھا ہی نہیں، اگر دیکھ لیتا تو کب کا مسلمان ہو چکا ہوتا۔ ابو تو ہجے میرا محبوب نہیں ڈٹھا، تو ہجے میرا محبوب نہیں ڈٹھا، جنہوں ویکھ کے چن شرم آوے، ادھی راتی دل چڑھ جاوے، یہ روح تو نکاب اٹھاوے، یہ نکلے سیر کرنو سارا گلشن سیس نواوے، یہ ہاتھ پھلا وچ رکھدا ہاتھ پھلا تو وقت جاوے، نین نشیلے مست رسیلے وچ سونا کجل سہاوے، اکھ اگڑا تے عید پہ جاپے جوے میں کھانا کھل جاوے، توبہ توبہ حسن سجن دا چال چلی جاوے، بجلی دردی مشکن مارے مطلب ادبی ہو جاوے، علم خدا نے اینا دتا عقلہ وچ نہ آوے، عقل خدا نے اینی دتی علمہ وچ نہ آوے، کی گار نظر وچ او دی جو آوے وک جاوے، خلق ادینے مالی دنیا، خلق ادینے مالی دنیا، کوئی ورلائی جان بچاوے، آدم ایڈا سونا ماہی سانو کدھر نظر نہ آوے۔ میرے آقا اپنے یارے گار سیدنا صدیق اکبر کے ساتھ مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے، ادھر یہودی مسجد کے قریب پہنچا، ادھر صدیق اکبر نے عرض کی سونے چرا بددعا اٹھاؤ، لگتا ہے گالیاں دینے والا یہودی ایمان کی خیرات لینے آ رہا ہے۔ جب یہودی نے میرے آقا کو دیکھا تو اس کا وہی کام ہو گیا، لگ گئی چوٹ محبت والی، لگ گئی چوٹ محبت والی، تے عشق نشے وچ آیا تو تن من دن دی رہی خبر نہ گائی، تے ایسا عشق نے تیر چلایا۔
بچی نے کہا وہ کیا ہے؟ یہودی کہنے لگا بیٹی کیا بتاؤ، کنن زلف سیاہ سجن دے، کنن زلف سیاہ سجن دے تے تاک جلے ہن کیرا تینا نینا وچ نینا پا کے لٹ کھڑے یا دل میرا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد۔ میرے آقا یہودی کی محبت کی خاطر، دل جوئی کی خاطر اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ ادھر آمینہ کا لال اٹھ کر کھڑا ہوا، ادھر یہودی حضور کے قدموں میں گر پڑا، بچی نے یوں ہاتھ جوڑ لیے۔ کریم آقا نے یہودی کو سیدھے سے لگا کر کلمہ پڑھا کر جنت کا حقدار بنا دیا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ صاحب کو نہیں آپ مرتضی صاحب بیٹھے چلو